اگر آپ نے 12 رمضان پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنے نصیب کے یہ بند دروازے نہ کھولے تو یاد رکھیے پچھلے 11 دنوں کی عبادت کا پھل آپ کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے، کیونکہ آج پیر کا وہ مبارک دن ہے جب عرش الہی سے مغفرت اور رزق کی وہ خاص فائل کھلتی ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی بھیڑ سے نکل کر آج اللہ کو مانگیں گے۔ دوستو، آج 12 رمضان ہے، پیر کا دن ہے، وہ دن جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور جس دن جنت کے دروازے مخصوص طور پر کھولے جاتے ہیں۔ دوسرا عشرہ اپنی پوری شدت پر آ چکا ہے اور آج یہ وظیفہ آپ کے گناہوں کے اس کالے سائے کو ختم کرنے والا ہے جو آپ کی ترقی میں راستہ روکے رکھا ہے۔ آج میں آپ کو وہ سیکرٹ کوڈ بتاؤں گا جو صرف پیر کے دن اپنا اثر دکھاتا ہے اور جس سے آپ کی ہر ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ پیر کا دن وہ مقدس دن ہے جس دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچیں، ایک طرف ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت چل رہا ہے، دوسری طرف پیر کی برکت ہے۔ آج آسمان سے معافی اور رزق کا وہ حساب ہے، وہ سیلاب اتر رہا ہے جو ہر اس شخص کو بھگو دے گا جو آج کے دن غفلت نہیں کرے گا۔ اگر آج آپ نے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا تو سمجھ لیں کہ آپ کی مغفرت کی فائل کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی بہت بڑے آفس میں لوگوں کی لمبی قطار ہے اور سب اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، مگر اچانک وی آئی پی انٹری کا دروازہ کھل جائے جو آپ کو سیدھا صاحب کے کمرے تک پہنچا دے۔ 12 رمضان اور پیر کا دن آپ کی دعاؤں کے لیے وہ فاسٹ ٹریک ہے جو دعا عام دنوں میں قبول نہیں ہوتی۔ جو دعا عام دنوں میں مانگتے ہیں آج وہ پیر کی نسبت سے عرش تک فوری طور پر پہنچتی ہے۔ جو لوگ آج کے دن دنیا کے کاموں میں پھنسے رہیں گے، جو لوگ کچن کے کاموں میں پھنسے رہیں گے، افطاری اور سحری کی تیاری میں لگے رہیں گے، دکان دفتر پر کاروبار کے چکروں میں پڑے رہیں گے، وہ پورا سال پچھتائیں گے۔ وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی عطاؤں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مصروفیت، یہ پریشانیاں، یہ تنگ دستیاں، یہ رکاوٹیں، یہ بندشیں آج ختم کرنے کا موقع ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، تیسرا حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ آج ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ پہلے 10 دن میں ہم پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی، مگر اب یہ 10 دن ہماری کلیننگ کا ہے۔ جیسے سونا یعنی گولڈ آگ میں تپ کر صاف ہوتا ہے، ویسے ایک مومن اس عشرے میں استغفار کی آگ میں تپ کر اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھو دیتا ہے۔ اس عشرے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار قحط پڑ گیا، لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے مگر بارش نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، تمہارے بیچ ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، جب تک وہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ اس گنہگار نے جب دیکھا کہ آج میری رسوائی ہوگی تو اس نے اپنے دل میں اللہ سے کہا کہ یا اللہ، اتنے سال تو نے میرے گناہوں پر پردہ پوشی کی، آج مجھے رسوا نہ کر، میں توبہ کرتا ہوں۔ ابھی وہ باہر نہیں نکلا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ کوئی باہر تو آیا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش رکی تھی، آج اس کی مغفرت کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے۔ دوستو، دوسرا عشرہ ایک ایسا وقت ہے جب آپ کا ایک آنسو پوری قوم کے لیے برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح لیجئے کہ جب آپ کا موبائل فون بہت زیادہ ہینگ ہونے لگے اور میموری فل ہو جائے تو نیا ڈاٹا یعنی رحمت داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پرانی فائل، جنک اور وائرس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا دل گناہوں کی فائل سے بھر چکا ہے جس کی وجہ سے دعاؤں کا اثر ہینگ ہو گیا ہے۔ دوسرا عشرہ ہماری روح کا سسٹم کلین اپ ہے۔ جب تک آپ پرانے گناہوں کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے، اللہ کی نئی برکتیں آپ کے نصیب میں ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکیں گی۔ یہ 10 دن مغفرت کے وہ بٹن ہے جسے دباتے ہی آپ کا نصیب دوبارہ نیا ہو جاتا ہے۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے رمضان کو حصوں میں کیوں بانٹا؟ پہلے 10 دن
اس سے اپنی رحمت کی بارش کی تاکہ ہمارے سخت دل نرم ہو جائیں۔ اب یہ جو دوسرا عشرہ ہے یہ اللہ کا اپنے بندوں سے ایک خصوصی وعدہ ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اے بیٹے آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آج 12 رمضان ہے، پیر کا دن ہے، اگر آج بھی آپ نے معافی نہ مانگی تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کو آپ کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر دل صاف نہیں ہے تو یہ رمضان صرف ایک ڈائٹنگ پلان بن کر رہ جائے گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اتنی محنت کے بعد بھی آپ کا دامن خالی رہے۔ اس کی مثال اس طرح لیجئے کہ جیسے کسی مجرم پر ہزاروں کیس ہوں اور اسے عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہو، مگر اچانک حکومت کی طرف سے ایک ایمنیسٹی اسکیم آئے، جو بھی آج اپنی غلطی مان لے گا اس کے سارے پرانے ریکارڈ مٹ جائیں گے اور اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ دوسرا عشرہ ہمارے گناہوں کے کیسز کی ایمنیسٹی ہے۔ ہمارے اوپر جھوٹ، غیبت اور ناشکری کے ہزاروں کیسز ہیں، مگر اللہ نے یہ 10 دن ہمیں دیے ہیں کہ آ جاؤ، بورڈ صاف کروا لو۔ جو اس سکیم سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتا وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے، کیونکہ تیسرے عشرے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ صرف انہیں ملتا ہے جن کا ریکارڈ دوسرے عشرے میں کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اللہ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ آج اللہ اپنے بندے سے پوچھ رہا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ کاپی اور پینسل لے کر کھڑے ہیں کہ مانگ اپنے رب سے توبہ، میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے دنیا والوں کے سامنے، کہیں میرے گناہوں اور بدعمالوں کی وجہ سے میں نلام نہ ہو جاؤں، دنیا میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ لیکن آج اللہ کی رحمت دربار لگائے بیٹھی ہے اور فرما رہی ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں؟ تو میرے بھائیو، آج اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا وقت ہے۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، صرف ایک بار باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ 2 سے 3 منٹ کا عمل ہے۔ یہ 2 سے 3 منٹ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتے ہیں، اللہ سے آپ کی بڑی سے بڑی گناہوں کی توبہ کروا سکتے ہیں۔ اب دوستو، میری بات کان کھول کر سن لیجئے۔ آج ماہ رمضان کی 12 تاریخ اور پیر کا دن ہے۔ اگر آج آپ نے اپنی گناہوں کلیئرنس نہ کی، توبہ نہ کروائی، تو یاد رکھیے آپ کا نصیب ہمیشہ کے لیے لوک ہو سکتا ہے۔ دنیا کے سارے مسئلے سائڈ پر رکھ دو۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت وقت ہے، ہرگز نہیں۔ کیا پتہ یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اگر آج آپ نے توبہ نہ کی اور اسی حال میں موت آ گئی تو عرش والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ 12 رمضان آپ کے لیے آخری موقع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رب کو منا لو۔ جو آج غفلت کرے گا وہ اس مسافر کی طرح ہے جو منزل کے دروازے تک پہنچ کر سو گیا اور دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ایک فارمولہ ملتا ہے جو ہر مسئلے کا حل ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے جنتیں بنا دے گا۔ یہ سورہ نوح کی آیت ہے۔ یعنی استغفار صرف گناہ نہیں دھوتا، یہ آپ کے بینک بیلنس کو بڑھاتا ہے، آپ کی اولاد کے نصیب کو کھولتا ہے اور گھر کی تنگی کو ختم کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا وہ شخص جس نے صحرا میں اپنا کھویا ہوا آسمان سواری دوبارہ پالی ہو۔ سوچیے آج اللہ پاک انتظار کر رہا ہے اور آپ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے، تصور کریں کہ آپ ایک ایسی گاڑی چلا رہے ہیں جس کے سامنے والے شیشے پر مٹی، کیچڑ اور گندگی جمی ہوئی ہے۔ آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا، آپ بار بار ایکسیلیٹر دبا رہے ہیں، یعنی محنت کر رہے ہیں، مگر آپ کو منزل نہیں مل رہی کیونکہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کہ راستہ کہاں ہے۔ ہمارے گناہ ہماری روحانی آنکھوں پر جمی ہوئی مٹی ہے۔ ہم محنت بہت کرتے ہیں مگر راستہ غلط چن لیتے ہیں کیونکہ سیاہی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ استغفار وہ وائپر ہے جو اسے ایک جھٹکے میں شیشے کو صاف کر دیتا ہے۔ جب شیشہ صاف ہوتا ہے تو آپ کو نیا راستہ، نیا کاروبار، نیا نصیب خود بخود نظر آنے لگتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں۔
مولا علی رضی اللہ عنہ فرمانے علی شان ہے کہ میں حیران ہوں اس شخص پر جو ہلاکت میں پھنسا ہوا ہو حالانکہ اس کے پاس نجات کا راستہ موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا استغفار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب تک بندہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے اللہ اسے عذاب نہیں دیتا۔ سوچیے آپ پر قرض ہے، بیماری ہے، یا نصیب کی بندش ہے، یا آپ کا کاروبار بند ہے، یہ سب عذاب کی شکل ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا کاروبار بند ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، رکاوٹیں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، تو ان سب سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف معافی ہے۔ اور آج مغفرت کا اشرا ہے، یعنی اللہ نے اس 10 دنوں کو خود توبہ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اور آج پیر کے دن میں آپ کو اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ بتاؤں گا، اللہ کو منانے کا، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ توجہ کیجیے گا، اگر آج آپ نے استغفار کی چابی سے اپنے نصیب کا تالا نہ کھولا تو یاد رکھیے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ بھوکے ہیں یا پیاسے۔ گناہ ہماری زندگی میں اس دیوار کی طرح ہیں جو اتنی اونچی ہو چکی ہے کہ اب عرش سے آنے والی کوئی بھی دیوار نیچے نہیں آ رہی۔ یہ آخری موقع ہے اس دیوار کو گرانے کا۔ اگر آج غفلت کی تو کل پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آپ نے ان کلمات کو 313 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے بار بار توبہ کرتے رہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے، اور آج ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کا دوسرا دن ہے، سجدے کی حالت میں جا کر اللہ سے اقرار کرو کہ آج میں نیت کرتا ہوں کہ میرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، میں تجھے دوبارہ کبھی کسی غلطی کوتاہی یا کسی بھی گناہ کی پکڑ کا موقع نہیں دوں گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کا واضح اعلان ہے کہ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ یہی موقع ہے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑے، تو آج استغفار کو، توبہ کو اپنی زبان پر لائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سے اپنی گناہوں کی توبہ قبول کروانے کے بعد فوری طور پر دوستو آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ کے جو نام مبارک پڑھنے ہیں۔ دوستو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں کہ جب ان کے واسطے سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ یا اللہ اس کی ذات ہے، یا رحمان اس کی وہ رحمت ہے جو ہر کافر اور مومن پر برستی ہے، یا رحیم اس کی وہ خاص رحمت ہے جو صرف اپنی چاہنے والوں پر نزول فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اکثر فرماتے تھے کہ میں اللہ سے اس کی رحمت کے صدقے وہ مانگتا ہوں جو میری اوقات سے باہر ہے۔ آج 12 رمضان پیر کا دن ہے جس دن عرش پر خاص منندی ہوتی ہے۔ اگر آج آپ نے ان تینوں ناموں کی ضرب لگا لی تو آسمان کے فرشتے بھی آپ کی دعا پر آمین کہیں گے۔ پرانے وقتوں کا ذکر ہے کہ ایک شخص نہایت پریشان حال ایک درویش کے پاس آیا اور کہا کہ میری قسمت کے سارے دروازے بند ہیں۔ درویش نے فرمایا کہ تو نے کسی وزیر کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ اس نے کہا ہاں۔ درویش نے پوچھا بادشاہ کا؟ اس نے کہا ہاں، مگر وہاں تک رسائی نہیں ہوئی۔ درویش نے فرمایا ایک ایسا دربار ہے جہاں کوئی گارڈ نہیں ہوتا، بس 3 بار پکار یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ کہہ کر تو اس کے دربار میں داخل ہو جائے گا، یا رحمان کہہ کر تو اس کی سخاوت کو بیدار کرے گا، اور یا رحیم کہہ کر تو اس کی دوستی حاصل کرے گا۔ اس شخص نے صرف ایک رات یہ ورد کیا اور اگلے دن اس کی ایسی جگہ سے مدد ہوئی کہ وہ شہر کے سب سے بڑے سخاوت کھانے والا بن گیا، یعنی فقیر تھا بانٹنے والا بن گیا، مانگنے والے سے خیرات کرنے والا بن گیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عظمت ہے، اور اللہ کا رحم و کرم ہے۔ اس کی ایک بالکل نئی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تصور کریں کہ ایک ایسے کمرے میں ہیں آپ جہاں چاروں طرف اندھیرا ہے اور دروازہ لوک ہے، یا اللہ وہ ماسٹر کی ہے جو دروازے کو ایک جھٹکے میں کھول دیتی ہے، یا رحمان وہ سولر پینل ہے جو باہر موجود انلیمیٹڈ سورج کی روشنی یعنی رزق اور برکت کو جذب کر کے آپ کے کمرے میں لے آتا ہے۔
یا رحیم وہ انٹرنل بیٹری ہے جو روشنی کو ہمیشہ کے لیے سٹور کر لیتی ہے تاکہ گرہن کا یہ اندھیرا آپ کا گھر ہمیشہ کے لیے روشن رہے۔ لوگ دنیا کے ایک پاور بینک کے پیچھے بھاگتے ہیں جو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتے ہیں، مگر یہ 3 نام آپ کو کائنات کے مین پاور گریڈ سے جوڑ دیتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اب میری بات کان کھول کر سنیے گا۔ یہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، معافی کا عشرہ ہے۔ اگر آج آپ نے اللہ کے ان 3 ناموں کا سہارا نہ لیا تو یاد رکھیں آپ اس بچے کی طرح رہ جائیں گے جو میلے میں اپنے باپ کا ہاتھ چھوڑ دے اور بھیڑ میں گم ہو جائے۔ اگر اس عشرے میں آپ کا ریکارڈ صاف نہ ہوا تو تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کے پروانے میں آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ جو آج ان ناموں سے غفلت کرے گا اس کا نصیب اس بنجر زمین کی طرح ہو جائے گا جہاں بارش تو ہوتی ہے مگر کچھ اگتا نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پکارتا ہے تو عرش الہی کے ستون کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ رہو میرے بندے نے مجھے ان ناموں سے پکارا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے عشرے میں جو شخص ان ناموں کا ورد کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے، مگر جو ان دنوں میں دنیا کی باتوں میں پھنسا رہتا ہے اس کے لیے عرش کے فرشتے غمزدہ ہوتے ہیں کہ اس بد نصیب نے خزانے کے وقت آنکھیں بند کیوں کی ہیں۔ آج اگر آپ کو یہ عمل یہ اللہ کے نام پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ابھی اسی وقت کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ماہ رمضان کے دوسرے حصے میں اللہ کے یہ خاص نام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی کمنٹ میں نیت کریں کہ یا اللہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ کو آپ کی نیت اتنی پسند آ جاتی ہے، آپ کا کمنٹ کرنا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ آپ پر تو کرم فرماتا ہی ہے، پوری امت کو بخش دیتا ہے۔ آپ نے ان 3 ناموں کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ جو طریقہ میں نے بتایا ہے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اس میں آپ نے کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے فوری طور پر بغیر جگہ چھوڑے ایک ایسی قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر اس وقت اتری جب دشمن سمجھتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ دوسرے عشرے میں اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ گناہ انسان کو ابتر یعنی قسمت کا کٹا ہوا بنا دیتے ہیں۔ جب ہم اس عشرے میں سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں نے مجھے قسمت سے کاٹ دیا ہے تو مجھے کوثر کے صدقے دوبارہ برکت سے جوڑ دے۔ یہ سورہ آپ کو زیرو سے اٹھا کر ہیرو بناتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا جو قرض میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے گھر میں سختہ یعنی بے تحاشا غربت تھی۔ بزرگ نے فرمایا تو رمضان کے دوسرے عشرے میں سورہ کوثر کی تلاوت کر۔ اس نے پوچھا کیوں؟ بزرگ نے فرمایا کہ جب تو کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر تو اللہ آسمان سے تیرے گھر کی طرف ایک روحانی دریا کا رخ موڑ دیتا ہے۔ اگر تیرے گناہ اس راستے میں رکاوٹ ہے تو دوسرے عشرے کی معافی ان پتھروں کو ہٹا دے گی اور وہ برکت تیرے دسترخواں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس شخص نے 12 رمضان کو یہ عمل شروع کیا اور یقین دانے کہ کروڑوں کا قرض دیکھتے ہی دیکھتے اتر گیا۔ اس کی راہیں کھل گئیں، تنگ دستیاں دور ہو گئیں، معجزے ہو گئے۔ بزرگان دین اس کی مثال کچھ اس طریقے سے دیتے ہیں، تصور کریں آپ کے اوپر ہر طرف سے کالی دھول گر گئی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی مقناطیسی قوت ہے جو اس دھول کو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں اڑا دیتی ہے، اور دوسرے عشرے میں یہ ایک سنہری موقع ہے، سنہری فوارہ ہے، اور ایک ایسی طاقتور دار بن جاتی ہے جیسے ایک فوارہ ہر وقت پانی پھیلاتا ہے۔ سورہ کوثر آپ کی زندگی میں ایسی روحانیت پھیلاتی ہے، لوگ دنیا میں چھوٹی چھوٹی بکٹ سے رزق بڑھتے ہیں، مگر سورہ کوثر پڑھنے والا سیدھا کوثر کے دریا پر بیٹھ جاتا ہے۔ کیا آپ بھی پیاسا رہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے تو آج ماہ رمضان کے 12ویں روزے پیر کے دن دنیا کے تمام کام چھوڑ دینا۔ یہ رمضان میں افطاری کی تیاری کے وقت جو عورتیں اپنا وقت ضائع کرتی ہیں، جو لوگ رمضان میں سوشل میڈیا، ٹک ٹاک اور آج کل جنگ کی نیوزوں میں مصروف ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ابھی آپ کے پاس موقع ہے، پتہ نہیں ہمیں اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو، ابھی جو وقت ہے اللہ سے خزانے لوٹنے کا ہے،
روزے کی حالت میں اللہ اپنے بندے کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ روزے کی حالت میں منہ سے نکلی خوشبو کو، یعنی جسے ہم بدبو کہتے ہیں، مشک کی خوشبو سے بہتر جانا جاتا ہے، تو روزے کی حالت میں جب آپ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو کتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو دنیا کے سخت دور میں رمضان کے مہینے کو پائے اور اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری نہ کروا سکے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ محنت اتنی زیادہ کرتے ہیں مگر برکت کیوں نہیں ہے؟ قرض کیوں نہیں اترتا؟ وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آپ کا کنیکشن عرش سے کٹ جاتا ہے۔ دوسرے اشرے میں اگر آپ نے مغفرت حاصل نہ کی، سورہ کوثر کا سہارا نہ لیا، کیونکہ سورہ کوثر آپ کے دشمن کو تباہ و برباد کرتی ہے، سورہ کوثر آپ کے راستے سے پہاڑ کو ہٹا دیتی ہے، جو رکاوٹ آپ کی ترقی میں آتی ہے، آپ کی کامیابی میں آتی ہے، وہ ہٹ جاتی ہے۔ یقین کریں، اگر آج آپ نے سورہ کوثر کو چھوڑ دیا تو آپ اس درخت کی طرح ہو جائیں گے جس کی جڑیں تو بہت مضبوط ہیں مگر پانی نہیں مل رہا۔ سورہ کوثر وہ روحانی پائپ ہے جو مغفرت کے سمندر سے سیدھا آپ کی جڑ میں پانی پہنچاتا ہے۔ اگر آج غفلت کی تو یہ درخت سوکھ جائیں گے اور آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ دشمن کے لیے ابتر ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وجود ختم ہو جائے؟ آج وجود اس کا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، آج وجود اس کا ہے جس کے پاس کامیابی ہے۔ لوگ بے روزگار کو تو منہ تک نہیں لگاتے، اپنے بہن بھائی چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس قرآنی سورت کو 129 بار پڑھنا ہے، اس تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے روحانی راز ہیں۔ جب آپ ان میں کمی کوتاہی کرتے ہیں تو وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو یہاں تک مکمل کرنے کے بعد آج میں آپ کو ماہ رمضان کی 12 تاریخ ایک ایسی خصوصی دعا بتانے والا ہوں جسے صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ کے راستے میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی نسلوں میں آسانیاں آ جاتی ہیں اور آپ پانی کے بہاؤ کی طرح کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ دعا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں قید تھے، ہزاروں ٹن لیٹر ہر طرف پانی ہی پانی تھا، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے اللہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے پکارا۔ آپ نے بھی آج اس دعا کو بتائی گی تعداد میں پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ یقین جانیں جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، صرف اتنا وظیفہ ہے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔